السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، روزانہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہے اور اس کے کیا فضائل ہے، کیا برکات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ آئیے آج سمجھیں گے سورہ یاسین کے پڑھنے کی فضیلت اور اس کی برکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ جو شخص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کچھ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن سورہ یاسین اس امت کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تو آئیے کیا کیا فضیلتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، یعنی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوگی۔ سعادت مند ہے وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہے وہ زمانے جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت اس حدیث مبارکہ میں سورہ یاسین کے پڑھنے کی بیان کی گئی ہے، کہ خوش نصیب ہے وہ سینے کہ جن کے اندر سورہ یاسین محفوظ ہے، اور خوش نصیب ہے وہ زبانیں، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو ان دو صورتوں کی تلاوت کرے گی۔ کون سی؟ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین۔ تو جو سورہ یاسین کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو، اس کی زبان کو نورانیت سے بھر دیتا ہے، منور کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کا یعنی ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یعنی سورہ یاسین اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے، اور ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، بدن کا ایک خاص اہم حصہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا ایک خاص اور اہم حصہ، اہم جزء سورہ یاسین ہے، اور اس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے اسے 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پورے قرآن کریم 10 قرآن کریم مکمل کرنا یہ الگ ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو برکات ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین پڑھنے والے کو بھی 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ ہم تو بس سورہ یاسین پڑھ لیں تو پورے قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہو جاوے گا، نہیں، وہ ثواب کے اعتبار سے ہے، لیکن پورے قرآن کریم کو پڑھنا اور پورے 10 قرآن کریم ختم کرنا یا ایک قرآن کریم ختم کرنا، اس کے ثواب کا جو معیار ہے وہ الگ ہی ہوگا۔ تو کبھی یہ غلطی ہم نہ کریں یا ہم اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم صرف سورہ یاسین پڑھ لیں تو کافی ہو جاوے گا، پورا قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ پورا قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور قرآن کریم کو شروع سے آخر تک مکمل کرنے کا ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہاں، سورہ یاسین کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے کہ جو اسے 5 منٹ میں، 6 منٹ میں، 7 منٹ میں، 8 منٹ میں جو سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اسے 10 قرآن کریم پڑھنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب اسے عطا کر دیتا ہے، تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اس کے پورے دن کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہے۔ یعنی دن کی جو ضروریات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، جو حاجتیں ہیں، جو تقاضے ہیں، جو مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مکمل کر دیتا ہے۔ جو اس کے حاجات ہیں اس کو اللہ رب العزت مکمل کر دیتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو سورہ یاسین اپنے اندر ایک
بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے، تو اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس شخص کا ہر رات سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو، پھر وہ شخص اپنے بستر پر مرے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں شامل کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ جو روایت لی گئی یہ مسند ابی اعلیٰ سے لی گئی ہے، تو بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ جس کے پڑھنے کا معمول ہو رات میں سونے سے پہلے، اس کو اللہ تبارک و تعالی شہداء میں شامل کریں گے اگر اس رات اس کا انتقال ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو شخص رات کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اب بڑے گناہ جیسے کسی کا مال ظلماً لے لینا، کسی پر ظلم کر دینا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کی غیبت کر لینا اور کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، یہ سارے بڑے گناہ ہیں اور یہ حقوق ہے لوگوں کے۔ یہ تو بغیر حقوق اس انسان سے، یعنی جس انسان کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، جبراً کوئی عمل کیا یا پھر ہم نے کسی کا حق دبا لیا، جب تک نہیں لوٹا دیں گے یا اس سے معاف نہیں کرا لیں گے، معاف نہیں ہوں گے۔ آنکھوں کا گناہ ہے، اسی طریقے سے فرض احکامات ہم نے چھوڑ دیے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جب تک ہم ان کے یا تو ادا نہ کر، یعنی ان کی قضا نہ کر لے، یعنی اللہ کے اس حکم کو پورا نہ کر لے، تب تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، رحم سے، کرم سے معاف کر دے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ ہے کہ جس شخص سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، گناہ کبیرہ ہو جائے اور کوئی حکم اللہ کا چھوٹ جائے اور اس کو یاد بھی ہے، ذہن میں بھی ہے، یادداشت میں بھی ہے، تو اس کے لیے ہے کہ اس کو مکمل کرے، اس حکم کو پورا کرے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ جانے۔ لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے گناہ، تو وہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی بنیاد پر معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہے، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یا جب تک اس عمل کو مکمل نہ کر لے، اس حکم کو پورا نہ کر لے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، ان میں سے چند فائدے میں آپ کو یہاں گناتا چلوں تاکہ آپ کے اندر اس سورت کے پڑھنے کا اہتمام اور معمول بن جائے۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ روحانی ترقی ہے کہ اس کی تلاوت سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت بڑھتی ہے۔ پورا قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا وقتاً فوقتاً، یا اپنا کسی ایک سورت کو پڑھنے کا روزانہ کا معمول بنا لینا، یا قرآن کریم کی ایک آیت یا ایک سورت یا ایک رکوع کا اہتمام سے پڑھنا اور پھر جو ہے اس کو اہتمام سے پڑھتے رہنا، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو مضبوط بنا دیتا ہے، طاقتور بنا دیتا ہے، اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے، اور اس کے زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نورانیت پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری جو اس کا فائدہ ہے، جو بڑا فائدہ ہے کہ مغفرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے، اور جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر سنا کہ جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور مغفرت کا ذریعہ ہے اس سورت کا تلاوت کر لینا۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین کا پڑھنا یہ شیطانی وساوس سے، شیطانی اثرات سے، اور اسی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں ہوائی اثرات کا لگ جانا یا جناتی اثرات کا لگ جانا، یہ سورت کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت، کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا اس سورت کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا مانگے گا تو قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والوں کے لیے یہ سورت رحمت ہے، جیسے قبر یا میت کے لیے پڑھنے سے میت کو راحت ملتی ہے۔ اسی طرح شفا یابی، بیماروں کے لیے، اور جن لوگوں کو بیماری لگی ہوئی جو اس سورت کو اہتمام سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ رزق میں برکت کا ذریعہ ہے اور اسی طریقے سے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے کچھ
اس کے فوائد رکھے ہیں جو ہمارے اندر اس چیز کا شوق اور جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ قرآن کریم ہماری روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، قرآن کریم ہمارے سینوں کو روحانیت سے بھر دیتا ہے۔ تو اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں، صبح کے وقت پڑھ لیا کریں خاص طور سے، تاکہ ہمارے پورے دن کے کام آسان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مشکلات اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما لے۔ تو اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔